اور وہ یہ کہ زیارت کا سلسلہ جابر ابن عبداللہ انصاری اور چوتھے امام نے شروع کیا، لیکن فوراً ہی بنو امیہ والوں نے زیارت پہ پابندیاں لگا دی، کوئی زیارت نہیں کر سکتا۔ پہلی پابندیاں وہاں سے آئی تھی۔ جب بنو عباس کا زمانہ آیا تو کربلا کے راستے کھلے، اور وہ زمانہ کس امام معصوم کا تھا؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ ذہن میں رکھیے گا، کربلا 61، اور یہ بات جب راستے کھلے یہ ہے تقریباً 143 144، 80 سال کے بعد چھٹے امام کا زمانہ، زیارت کے راستے کھلے۔ اب لوگ کس طرح تڑپ کے گئے ہوں گے، کیسی ہر ایک کے دل میں تمنا اور للک ہوگی وہاں پہنچنے کی، کتنا جوش اور کیا جذبہ ہوگا کہ 80 سال سے پابندیاں لگی ہیں، کوئی نہیں جا سکتا، خصوصاً مختار کے واقعے کے بعد جو مختار نے ایک قسم کی انرجی حاصل کی قبر امام سے، تو اس کے بعد تو بالکل راستہ بند۔ 80 سال کے بعد شروع ہوئی زیارت۔ حسین کے چاہنے والوں کے جوش اور جذبے کا کیا کہنا، مگر چھٹے امام کے سامنے یہ 143 144 ہے، اور چھٹے امام کی شہادت کب ہے؟ 148۔ 4 سال کے اندر اندر زیارت میں ایسی خرابیاں آنے لگیں۔ بہت محتاط طریقے سے بات کر رہا ہوں، سینسیٹیو ایشو اور 40 کے دن، لیکن چونکہ امام کی واضح حدیثیں اور مشہور حدیثیں، میں اسی لیے کوئی ایسی حدیث ڈھونڈ کے نہیں لا رہا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی، گرچہ پہلی شروع کی مجلسوں میں ایسی حدیثیں آئی تھی۔ آج کے دن کی اہمیت کہ وہ ابھی 3-4 سال ہی ہوئے زیارت کو شروع ہوئے، اس سے بھی کم، اور خرابیاں آنے لگیں، اور جس کی مشہور ترین حدیث آپ کربلا میں سنتے ہیں اور کبھی آپ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ اس پریشانی کا نہیں، حدیث امام فرماتے کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، تم یہ زیارت پہ جا رہے ہو کہ سیر و تفریح کے سفر پہ؟ تم اپنے ساتھ بکرے کی بھنی ہوئی رانے لے کے جاتے ہو، لذیذ ترین کھانے لے کے جاتے ہو، اپنے باپ کی میت پہ جاؤ گے تو کیا اس طرح جاؤ گے؟ وہ بہت مشہور حدیث ہے، مفاتیح الجناح میں آداب زیارت امام حسین میں پڑھ لیجئے، اور پڑھ کیا لیجئے، مجھ کو یقین ہے کہ آپ جس قافلے میں گئے ہوں گے یہ سنائی گئی ہوگی حدیث۔ میرا اصل جملہ کیا ہے کہ ابھی زیارت شروع ہوئی ہے، اس وقت تو اتنا جوش، اتنا جذبہ ہوگا لوگوں میں کہ ان سے کہا جائے فاقے کرو، بھوکے رہو، پیاسے رہو، اس کے لیے بھی تیار ہوں گے، لیکن لذیذ ترین اور بہترین غذائیں لے کے جا رہے ہیں اس طرح سے کہ چھٹا امام حسین کا وارث و فرزند جلال میں آ گئے۔ بلکہ اس حدیث سے ایک حدیث پہلے یا ایک حدیث بعد، مفاتیح کے اندر ہی کون سا بہت لمبا چوڑا باب ہے، امام نے ایک راوی کو دیکھ کر کہا تم زیارت کر رہے ہو، تمہارے لیے زیارت نہ کرنا بہتر ہے، زیارت نہ کرنا بہتر ہے، جس طرح تم زیارت کر رہے ہو مت جاؤ زیارت پہ۔ یہ امام کہہ رہے ہیں، کوئی ظالم حکمران زیارت پہ پابندی نہیں لگا رہا۔ ایک واقعہ تو زمانے کے امام کا ہے، بچوں سے کہا زیارت نہیں کرو، وہ رات کو پڑھوں گا، اب وقت نہیں رہا، پڑھنا تھا ابھی بھی، لیکن یہ تو چھٹے امام اپنے خاص صحابی سے کہہ رہے مت جاؤ زیارت پر، اور پھر وہ ایک عام پیغام کس طرح جا رہے، سیر و تفریح کا سفر تم نے بنا دیا۔ پوری روایت آپ سنتے رہتے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ تم میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ کوئی بھی چیز جب شروع ہوتی ہے شروع میں بہت اچھی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ٹائم گزرنے کے بعد اس میں خرابیاں آتی۔ آقا حسین کی زیارت تو ابھی 4 سال بھی نہیں ہوئے، راستہ کھلے ہوئے، اور ایسی خرابیاں آ گئی کہ چھٹے امام جلال میں آ گئے۔ تو جب امام کے ہوتے ہوئے اور زیارت بالکل ابھی شروع ہوئی، شیطان نے اس میں جب مداخلت کی ہے، تو کیا آج اتنا عرصہ امام غیبت میں کوئی ہمارے اوپر ایسی اتھارٹی نہیں ہے جس کی بات ہم مان لیں؟ مرضی کو تو ہم مانتے ہی کچھ نہیں۔ کیا شیطان نے باقی واجبات کی طرح زیارت کو ترک کیا ہوگا؟ نہیں، اس میں بھی بہت چیزیں، اب وہ انشاءاللہ تھوڑی باتیں رات کو آئیں گی، یہ کہہ کر کہ جو قرآن میں آیت آئی ہے زیارت کی، اس سے پہلے والی آیت بلکہ اسی آیت کا شروع کا حصہ اور اس کے بعد کی آیت ایک مکمل پیغام ہے کس طرح ہم کو جانا ہے کہ ہماری زیارت جابر ابن عبداللہ کی طرح کی قبول زیارت۔ اور یہ زیارت جو میں نے شروع مجلس میں کہا تھا نا، وہی جملہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اب جو میرے جملے شروع ہو رہے ہیں
آپ اسے مصائب سمجھیے اور گریہ کریں یا مصائب نہ سمجھیں، اسی طرح سنتے رہیں، وہ آپ کی مرضی۔ خطیب آل محمد مولانا اظہر حسن زیدی کوئی بہت پرانی شخصیت نہیں، ہمارے زمانے کی۔ یوٹیوب پر تو آپ کو ان کے کلپ بھی مل جائیں گے، اگرچہ بہت خراب ریکارڈنگ کے ساتھ، لیکن مل جائیں گے۔ وہ کچھ جملے کہتے تھے، وہ تاریخ میں اس طرح تو نہیں ہوں گے، لیکن جو واقعات تاریخ میں ہیں ان کو خلاصہ کریں تو یہ کچھ شاعرانہ انداز میں اس طرح بنیں گے۔ 28 رجب، آج چہلم کا پہلا سرا ہے۔ 28 رجب، 28 رجب آقا حسین کو گورنر مدینہ کے پاس جانا ہے۔ غلام آیا تھا، آقا نے کیا کہا تھا؟ میں رات کو عشاء کے بعد آؤں گا۔ جو جملہ کل کی مجلس میں رہ گیا تھا مجھے یاد ہے، اس کو مکمل کرتا ہوں۔ مولا علی جب کسی جہاد پہ جاتے تھے اکیلے جاتے تھے، نہ ساتھی چاہیے نہ فوج چاہیے۔ آقا حسین سوائے کربلا کے باقی ہر جگہ اکیلے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی آقا حسین اکیلے تیار ہو، امامہ پہنا، ابا قبا بدن پہ ڈالی اور اپنے گھر سے نکلے۔ بھائی یہ منظر دیکھیے، زینب سوتی نہیں تھی جب تک کہ حسین نہ سوئے۔ زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے، حسین نے زینب سے ابھی کچھ نہیں کہا، تیار ہو کے نکلے۔ بس زینب نے گھبرا کے انو محمد کو بیدار کیا۔ چھوٹے بچے تھے، مغرب کے بعد سو گئے۔ کہا جاؤ، تمہارا ماموں دشمنوں کے بیچ میں اکیلا جا رہا ہے، ایک ماموں کے دائیں چلے ایک بائیں چلے، اور خبردار کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے تو آنکھ نکال لینا، اور کوئی گستاخی کرے تو زبان کھینچ لینا۔ انو محمد کو بھیجا۔ یہ منظر ام فروہ نے دیکھ لیا، گھبرا کے آئی قاسم کے قریب، قاسم کو بیدار کیا۔ قاسم، اگر تیرا بابا زندہ ہوتا تو میرے مولا کو اکیلے نہ جانے دیتا، جا چچا کے پاس۔ قاسم بھی چلے۔ اب آپ دیکھیں کہ انو محمد اور قاسم کی جب یہ کیفیت ہے تو ام لیلہ کی کیا حالت ہوگی؟ اکبر بیٹا، تیرا بابا دشمنوں کے بیچ میں اکیلا گیا ہے۔ 18 سال کا جوان غیرت مند بیٹا یہ سنا برداشت نہ کر سکا، تلوار لے کے اکبر بھی آقا کے ساتھ چلے۔ بالکل برابر دیوار ملا ہوا گھر، شمس الشہداء سرکار وفا علمدار کربلا ابی الفضل عباس کا ہے۔ وہ اپنے گھر میں ہیں، بستر پہ لیٹے ہیں، چھوٹے بیٹے کو سینے پہ لٹایا ہے، کھیل رہے ہیں۔ دیکھا کہ میری زوجہ عباس پائنتی آ کے کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ گھبرا کے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہا مجھے کچھ پتا نہیں کہ کیا ہو رہا، بس اتنا میں نے دیکھا ہے کہ میری شہزادی زینب صحن مکان میں ننگے سر کھڑی بھی دعا مانگ رہی ہے، یہی کہہ رہی ہیں کہ خدا بندہ میرا بھائی خیریت سے آ جا۔ زینب فریاد کر رہی ہیں، عباس برداشت کر سکتا ہے؟ طرف کے کھڑا ہوا شہزادی کیا بات ہے؟ کہا بھیا عباس، دشمنوں کے بیچ میں میرا بھیا اکیلا گیا ہے، اور دیکھ میں اپنے بھائی کو تجھ سے لوں گی۔ اسی طرح بھائی بہن کی بات ہوتی ہے نا۔ عباس چلے۔ اب ایک عجیب قافلہ چلا۔ مدینے والوں آخری بار دیکھ لو، آج فاطمہ کا باغ آباد ہے۔ اب جو یہ اجڑے گا نا تو قیامت تک دوبارہ آباد نہیں ہو سکے گا۔ اب وہاں گئے، جو باتیں ہوئی وہ آپ کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ واپس آئے، لیکن اپنے گھر کے قریب پہنچنے سے پہلے سب سے کہا کہ اپنے اپنے کمروں میں چلے جاؤ، میں اکیلے گھر میں جاؤں گا۔ عباس اپنے گھر میں گئے، اکبر اپنے کمرے میں گئے، ہر ایک کو بھیجا اکیلے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ زینب بے چینی اور بے قراری کے ساتھ مکان کے صحن میں ٹہل رہی۔ بھائی کو آتا دیکھا، فوراً شکر کے سجدے میں گر پڑی، شکرا للہ۔ اور پھر سر اٹھا کے کہا کہ بھیا آخر اس ظالم نے بلایا کیوں تھا؟ حسین نے کہا زینب، حاکم مارا گیا ہے، اس کا بیٹا یزید تخت پہ بیٹھا ہے، مجھ سے بیعت مانگی گئی۔ زینب نے کہا تو بھیا تو نے کیا جواب دیا؟ بڑا مشکل جہاد کرنا ہے ابھی۔ اگر زینب ساتھ میں شریک نہ ہو تو یہ جہاد کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہیں سے مجلس شروع ہوئی تھی نا۔ تو حسین نے کہا، حسین یہ لفظ تو مناسب نہیں ہے، لیکن جو کہ حسین امتحان تو ہر ایک کا لیتے ہیں، کہا زینب بہن مجھ سے بیعت کا سوال کیا گیا ہے۔ زینب نے کہا تو نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ زینب بہن میں مشورہ چاہتا ہوں، یہ بتا میں کیا جواب دوں۔
زینب نے سنا تڑپ گئی. بھیا میرا امتحان لے رہا, میں اور تجھے مشورہ دوں؟ مجھ میں اور تجھ میں کیا فرق ہے؟ جو تیرا نانا ہے وہ میرا نانا ہے, جو تیرا بابا ہے وہ میرا بابا ہے, جو تیری ماں ہے وہ میری ماں ہے, جو دودھ تو نے پیا وہ میری غذا بنا, جو خون تیری رگوں میں ہے وہ میری رگوں میں ہے. کوئی فرق ہے تو ایک ہی ہے, تیرے سر پہ بابا کا ماما ہے, میرے سر پہ اماں کی چادر ہے. میرا امتحان لے رہا ہے؟ حسین نے کہا نہیں, تمہیں پتا ہے نا کہ بابا کے بعد سے میں ہر کام میں تم سے مشورہ لیتا ہوں. یہ زینب کبھی حسین کی مشیر بنتی ہے, کبھی سجاد کا مشورہ دینے والی بنتی. اب جو 3 بار حسین نے کہا کہ مشورہ لے رہا ہوں, تو زینب کو جلال آیا شیر خدا کی. یہ عقیلہ بنی ہاشم بہادر بیٹی کہا بھیا منع کر دے, انکار کر دے, تو اور ظالم کی بیعت کرے. کہا زینب انکار تو کر دوں گا, لیکن اس کے لیے بڑا امتحان دینا پڑے گا. زینب نے کہا کیا امتحان؟ کہا کہ کربلا نہیں, ایک نہیں, 2 میدان فتح کرنا ہے. ایک کربلا کا میدان, ایک شام کا میدان. زینب نے کہا بھیا ہم دونوں میدان فتح کریں گے, بلکہ ایسا کریں کہ کام تقسیم کر لیں. اسی کو کہتے ہیں نا شریکت الحسین, شرکت اسی کا نام ہے نا, کام تقسیم کر لیں. کربلا کا میدان تو فتح کرے, شام کا میدان زینب کو دے دے. بس صرف ایک جملہ میرا ہوگا, کربلا کا میدان حسین فتح کریں گے, لیکن زینب ہر جگہ ساتھ ہوگی. شام کا میدان فتح کرنے جب زینب جائے گی تو کیا حسین ساتھ ہوں گے؟ جسم تو نہیں ہوگا, نو کے نیزہ پر کٹا سر, ہر منزل پر بہن کے ساتھ. اور کہا بھیا جہاد کا آغاز ہے نا, تو ابھی سے کاموں کو تقسیم کر لیتے ہیں. تو مرد ہے, خیمے کے باہر کے کام تیرے حوالے, میں عورت ہوں, خیمے کے اندر کے کام میرے حوالے. مجاہد کو تیار کرنا میرا کام ہے, گھوڑے پہ بٹھا کے مقتل بھیجنا تیرا کام ہے. بھیا شہید کا لاشا لانا تیرا کام ہے, اس کی صف عزا بچھانا میرا کام ہے. اب بھیا پھر جب مرد عورتوں کی تقسیم ہو رہی ہے نا, تو بچوں کو بھی تقسیم کر لیتے ہیں. تو مرد ہے, لڑکے تیرے حوالے, میں عورت ہوں, لڑکیاں میرے حوالے. اصغر لڑکا ہے, وہ تیرے ساتھ رہے گا. سکینہ لڑکی ہے, وہ میرے ساتھ رہے گی. اصغر کا گلا چھدے گا تو تیری گود میں چھدے گا. سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگیں گے تو زینب کی گود میں لگیں گے. آج چیلم کا دن نہ ہوتا تو یہیں پہ میں مجلس ختم کر دیتا. اس گریے کے بعد کس گریے کی ضرورت ہے؟ لیکن جو وعدہ زینب نے کیا تھا, کام تقسیم کرنے, کربلا تیرے لیے, شام میرے لیے, اصغر کا گلا تیری گود میں چھدے گا, سکینہ کے رخسار پہ تماچے میری گود میں لگیں گے, یہ وعدہ پورا کر کے زینب آ رہی. اور ادھر عالم اسلام میں خبر پھیل گئی, رسول کا بیٹا مارا گیا. جابر ابن عبداللہ ہے انصاری, بہت ضعیف ہیں, نابینا ہو گئے. اپنے ساتھ اپنے دوست عطیہ کو لے کے چلے, مجھے کربلا لے جا. بس اب مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا اس گریے کے بعد جو آپ نے کیا. آخری جملے, عطیہ کو لے کے کربلا پہنچے. جابر اور عطیہ, جابر نابینا, عطیہ سے کہا مجھے میرے آقا کی قبر پہ لے جا. عطیہ نے کہا جابر یہاں قبریں تو ہیں, لیکن کسی قبر پہ نہ کوئی نشان ہے, نہ کوئی نام لکھا ہے, مجھے کیا پتا حسین کی قبر کون سی ہے. کہا اچھا ایسا کر, مجھے قبروں کے بیچ میں کھڑا کر دے. جو آج دنیا بھر کے 25 ملین سے زیادہ لوگ سلام کر رہے ہیں نا, پہلا سلام سنیے. جابر کو قبروں کے بیچ میں کھڑا کیا گیا. جابر نے چاروں طرف دیکھا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. جابر نے سلام کیا, ایک قبر سے جواب آیا, وعلیکہ السلام یا صاحب جدی یا جابر, اے میرے نانا کے صحابی جواب سلام لو. جابر نے کہا عطیہ مجھے اسی قبر پہ لے جا, میرا آقا یہیں پہ دفن ہے, میرا مولا یہیں پہ دفن ہے. عطیہ جابر کو اس قبر پہ لے گئے. جابر گرے, اتنا روئے کہ غش کھا گئے. غشی میں دیکھا حسین نظر آئے. جابر نے حسین کو بچپنے سے بڑھاپے تک دیکھا, حسین نظر آئے, مگر اتنے زخمی نظر آئے کہ جابر نے گھبرا کے کہا مولا میں نے بہت سنا تھا, سوچا بھی نہ تھا کہ آپ اتنے زخمی ہوں گے. حسین نے کہا جابر
میں صرف اس لیے اس وقت تیرے پاس آیا ہوں کہ ہوشیار ہو جا اور میری قبر سے دور چلا جا، میری قبر سے دور چلا جا۔ جابر گھبرا گئے، کہا مولا کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں جو مجھے یہاں سے دور کر رہے ہیں؟ کہا ناراضگی کی بات نہیں ہے، میری بہن زینب میری قبر پہ آ رہی ہے۔ مولا آج اتنا بوڑھا صحابی جابر جو نابینا ہے، اس کے ہوتے ہوئے زینب آئی، آپ کی غیرت برداشت نہیں کر رہی۔ ہائے کوفہ، ہائے شام، ہائے بازار، ہائے دربار۔ اور ابھی جابر خواب میں مولا کی گفتگو سن رہے ہیں کہ عطیہ نے ہاتھ شانہ ہلایا، کہا جابر غضب ہو گیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یزید کو اطلاع مل گئی ہے، ہمیں گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیجی گئی، میں دور سے دیکھ رہا ہوں فوجیں آ رہی ہیں۔ جابر نے کہا میرا بڑھاپا ہے مولا پہ جان قربان، مجھے ہاتھ سے پکڑ کے ذرا دور لے جا۔ جابر کو دور لے جا رہے ہیں اور لشکر قریب آیا۔ عطیہ نے کہا مگر یہ گرفتار کرنے والی فوج تو نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ اونٹ ہیں، محملیں ہیں، عماریاں ہیں۔ اور پھر ادھر کربلا کی زمین شروع ہوئی۔ 11 محرم کو جب زینب کربلا سے چلی تھی، چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو گرایا تھا نا، اور آج جب زینب کربلا آئی ہے، ایک بار محمل کا پردہ ہٹایا، زینب نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرایا، گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی قبر کے قریب آئیں۔ بس یہ 2 جملے مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا۔ حسین کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھیا تیری بہن نے جو وعدہ تجھ سے مدینے میں کیا تھا نا، وہ وعدہ پورا کر کے آ رہی ہے، شام کو فتح کر کے آ رہی ہے۔ اچھا اگر فتح کر کے آ رہی ہیں تو بڑا خوش اور مطمئن ہونا چاہیے نا، وعدہ پورا کیا نہیں، لیکن بہت شرمندہ آ رہی ہے، کیونکہ کربلا سے تیری امانت سکینہ کو لے کے گئی تھی، زینب سکینہ کو واپس نہ لا سکی، زینب سکینہ کو کھو کے آئی ہے۔ لیکن بھیا یہ میں نے سکینہ سے بھی وعدہ کیا تھا، اور تجھ سے بھی وعدہ کر رہی ہوں، اپنی بچی ہی کے پاس جاؤں گی، قیامت تک شام میں رہوں گی۔ اور ادھر جابر یہ تیسری بار، آج دوسری بار جملہ سنیں گے آخری، اور شام کی مجلس میں تیسری بار۔ ادھر جابر نے کہا عطیہ یہ تم نے کہا کہ مسافروں کا قافلہ ہے، کہا کہ ہاں، اور قبر حسین پہ یا حسین یا حسین کی آواز ہے، کہا اس قافلے میں کوئی مرد نظر آ رہا؟ عطیہ نے کہا کہ ایک مرد نظر تو آ رہا ہے لیکن بہت بوڑھا۔ باقی جملہ رات کو پڑھوں گا، لیکن ایک بار جابر نے کہا مجھے وہاں لے جاؤ، اور وہاں لے گئے اور اس سے کہا کہ مجھے بتا دے تو کون ہے؟ کہا انا علی ابن الحسین۔ بھائی اتنا سننا ہے، جابر نے گلے سے لگایا، پرسہ دینا چاہتے ہیں، سجاد نے فریاد کی چچا جابر ذرا آہستہ، ذرا آہستہ۔ جابر نے تڑپ کے کہا مولا کیوں؟ کہا 1 سال تک جو خاردار توق گلے میں رہا، آج بھی اس کا زخم باقی ہے، چچا ذرا آہستہ، چچا ذرا۔ خدا بندہ روز 40 تمام زائرین کی زیارت کو قبول فرما، ہمیں بھی آقا حسین کی قبر پہ پہنچا، اور ان مظالم کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین، ماتم